السلام علیکم فرسٹ ایئر، کیا حال ہے بیٹا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں جی؟ ہمارا سلسلہ ہے حصہ نثر، اس کا دوسرا سبق جو ہے یوں کہہ لو کہ افسانہ دوسرا ہے اوور کوٹ۔ مصنف کا نام غلام عباس ہے۔ یہ آپ کے جو سلیبس میں آپ 4 افسانے موجود ہیں، ایک ہم نے پڑھ لیا ہے، دوسرا ہم جو ہے اس کا آغاز کریں۔ آپ کو افسانے کی تعریف سے میں نے آگاہ کر دیا تھا کہ افسانہ کیا ہوتا ہے، اور اب شاید آپ کو ایک پڑھ کے اتنا اندازہ نہیں ہوا ہوگا۔ اب ہم دوسرا جب پڑھیں گے تو آپ کو بہتر طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ افسانہ کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اوور کوٹ بیٹا کہانی ہے ظاہر اور باطن میں فرق کی۔ یہ لباس کے ذریعے اپنی اصلیت کو چھپانے کی کہانی ہے۔ کسی طرح ظاہری بناوٹ سے دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے۔ یہ کہانی اس پر جو ہے وہ بیس کرتی ہے۔ بظاہر آپ کو میں بتا دوں کہ ظاہر اور باطن، ایک اوور کوٹ کے نیچے کیا کچھ تھا اس کو چھپایا گیا، اور اس کے اوپر کی دنیا کس طریقے سے بسائی گئی، وہ ہم جیسے جیسے سبق آگے پڑھیں گے تو وہ میں آپ کو جو ہے اندازہ بھی ہوتا جائے گا۔ آپ کے پاس بکس بھی ہوں گی، آپ لوگ خود بھی ریڈنگ کرنا تو بہتر طریقے سے آپ کو اس کہانی کی جو ہے وہ سمجھ جو ہے وہ آ جائے گی۔ یہ ایک نوجوان ہے جو بظاہر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے لباس کے ذریعے اس نے اپنا رعب اور دبدبہ قائم کیا ہوا ہے۔ ایک ایسا نوجوان جس کے پاس جو کہہ لو کہ لوازمات زندگی تک نہیں، ضروریات زندگی تک نہیں، لیکن اس نے اپنے ایک لباس کے ذریعے اپنے آپ کو جو ہے وہ یوں کہہ لو کہ انتہائی کامیاب، یا یوں کہہ لو کہ انتہائی یوں کہہ لو کہ قابل سراہنے کے قابل انسان جو ہے اس کو اس نے جو ہے ادھر اس کو شامل کیا ہوا ہے۔ جی بیٹا یہ ہے اوور کوٹ۔ جنوری کی ایک شام ہے، خوش پوش نوجوان جس نے انتہائی عمدہ لباس پہنا ہوا ہے ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچتا ہے۔ چیرنگ کراس کا رخ کر کے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ نوجوان اپنی جو ہے ظاہری لباس سے جو ہے انتہائی فیشنیبل معلوم ہوتا ہے۔ خوبصورت بال، باریک باریک مونچھیں، بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنا ہوا ہے، شربتی رنگ کا ایک غلاف جو ہے اس نے اس کے جو ہے وہ جو کہہ لو کہ لگایا ہوا ہے، سر پر سبز فلیٹ ہیٹ ہے، اور ایک خاص انداز میں، ایک خاص بانک پن میں اس نے اس کو رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ گلے میں سفید رنگ کا اس کا گلو بند ہے جو اس نے لپٹایا ہوا ہے۔ ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس نے بیعت کی چھڑی پکڑی ہوئی ہے۔ یہ اس کا ایک ظاہری خد و خال، ظاہری حلیہ جو ہے وہ اس کے سامنے ہے۔ جنوری کی شام ہے، ہفتے کی شام ہے، بھرپور جو ہے وہ سردی کا زمانہ ہے، تیز و تند ہوا جو ہے جسم پر آ کر ایسے لگتی ہے کہ جیسے انسان کو کاٹ ڈالے گی۔ لوگ خود کو گرم رکھنے کے لیے جلدی جلدی قدم اٹھا رہے ہیں، تیز تیز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن اس نوجوان کو اس ٹھنڈ میں بھی ٹہلنے کا ایک مزہ آ رہا ہے، اور اس نوجوان کی چال ڈھال میں کیسا بانک پن ہے، کیسی خود اعتمادی ہے کہ وہ سب کچھ تسخیر کر سکتا ہے۔ اس کی چال ڈھال سے ایک ایسا بانک پن، ایک خاص انداز جھبکتا ہے کہ اسے اپنے گرد و پیش سے کوئی کسی قسم کا سروکار جو ہے وہ نہیں ہے۔ راستے وہ بدلتا ہے، بے نیازی سے وہ جو ہے وہ ادھر سے ادھر گھومتا ہے، چلتا ہے، نیم تاریکی ہے، سخت قہر ہے، کور برس رہا ہے، اور باغ کی طرف رخ کرتا ہے، وہاں پر بھی اداسی برس رہی ہے۔ سردی بذات خود جو ہے، اور سردی کی شام جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے ایک اداسی لے کر آتی ہے۔ پھر یہ وہ چلتا ہوا جو ہے وہ مار روڈ کی طرف جاتا ہے۔ مار روڈ کی طرف جب وہ چلتا ہے تو وہاں پر دیکھتا ہے کہ وہاں پر موٹر سائیکلوں کا اور پٹری پر چلنے والوں کی بے انتہا کثرت ہے۔ علاوہ سے یہ بھی کہ سڑک کے دونوں طرف جو ہے دو رویہ جو ہے دکاندار جو ہیں وہ دکاندار اور خریدار جو ہیں وہ خرید و فروخت کا بازار بھی گرم کیے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ جو ہے صرف اور صرف اس کو دیکھ کر ہی اپنے آپ کو تو ہے تفریح دلا رہے ہیں، کیونکہ نہ خریدنے کی سکت ہے اور نہ ہی جو ہے ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ان جگہوں پر آ کر جو ہے اپنے آپ کو لطف اندوز کر سکے۔ نوجوان کی بھی یہ ہے کہ وہ سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھ کر ہر گزرنے والے مرد و عورت کو انتہائی غور سے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کا یوں کہہ لو کہ سراپے کا وہ جائزہ لیتا آگے بڑھ رہا ہے۔ اس نے خود بھی اوور کوٹ پہنا ہوا ہے، اور اس کا جو ہے وہ
یوں کہہ لو کہ اس نے اس کے جن لوگوں کی نظروں پر جن لوگوں کی لباس پر اس کی نظریں پہنچتی ہیں ان میں بھی بہت بڑے لوگ بھی ہیں، چھوٹے لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے تاجر بھی ہیں، سرکاری افسر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، فنکار، کالجوں کے طالبات، نرسیں، اخباروں کے نمائندے، دفتروں کے بابو، سب نے جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے اوور کوٹ پہنے، ہر قسم کے اوور کوٹ ہیں، کراکلی کے، بیش قیمت اوور کوٹ، خاکی پٹی والے فوجی پرانے اوور کوٹ، ہر چیز جو ہے وہاں پر موجود ہے۔ نوجوان کا بھی اوور کوٹ جو ہے وہ انتہائی یوں کہہ لو کہ نیا تو نہیں ہے لیکن خاصا پرانا ہے، لیکن اس کا کپڑا بہت جو ہے وہ اچھا ہے، اور سلا ہوا بھی وہ کسی ماہر درزی کا ہے، دیکھنے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خوب جو ہے دیکھ بھال کی گئی ہے، اور اس نے جو ہے انتہائی اپنے آپ، نوجوان نے اس کو اپنی ذات کو اس اوور کوٹ میں انتہائی مگن کیا ہوا ہے۔ اور یہ کہانی اسی طریقے سے بیٹا آگے چلتی ہے، اور اس نوجوان نے اپنے اوور کوٹ کے ذریعے اپنی اصلیت کو کیسے چھپاتا ہے، کس طریقے سے اپنا ان لوگوں کے درمیان جہاں یوں کہہ لو کہ جہاں اس کے پاس کچھ نہ، جو ظاہری دنیا ہے بیٹا، اس میں بعض اوقات یہ مقام بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو پیسہ ہوتا ہے اور جو آپ کا ظاہری لباس ہوتا ہے وہ آپ کو بڑا مقام دلا جاتا ہے، حالانکہ مقام انسان کی اب اس کی کردار، اس کی عظمت سے ہوتا ہے، لیکن ہم یوں کہہ لو کہ بس بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم بعض اوقات جو ہیں انسان کو اس کے لباس اور اس کی مال و دولت کی پر پرکھنے لگ پڑتے ہیں۔ یہی چیز جو ہے اس جو ہے افسانے میں بیان کی گئی ہے کہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے والا ایک شخص جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان لوگوں میں ایک نمایاں مقام جو ہے وہ دلا دیتا ہے۔ یہ ایک یوں کہہ لو کہ میں نے آپ کو سبق کا انٹرو دیا ہے کہ کیسی اس کی چال ڈال ہے، کیسا اس کا لباس ہے، اور کہاں کہاں وہ جو ہے وہ پھر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں اس کو کمپلیٹ کریں گے۔